اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، اور یہ ذکر کرنے والے سے اللہ کریم بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اور اس ذکر کو کرنے کے بعد پھر بندہ جو بھی اللہ سے مانگے گا، جو بھی اپنے منہ سے نکالے گا، اللہ کریم اس کی وہ بات پوری کرے گا، اور جو وہ مانگتا جائے گا اللہ کریم ہر چیز اسے عطا کرتا جائے گا، بشرط یہ کہ آپ نے جب بھی عمل کو کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور سارا دھیان وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر رب کریم سے مانگے، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ کسی بھی نیک اور جائز مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاکھوں حاجات اور ضروریات کو پورا کروانے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، پورے دن میں اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے، اور شام میں بھی رب کریم کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبوی عمل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اس عمل کو کیا کرتے تھے، اور اس عمل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ فائدے حاصل کیے ہیں، اور ہمیں بھی بتلایا کہ اس عمل کو آپ کریں اور اللہ کی غیبی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر جو عمل کرنا ہے وہ ہے استغفر اللہ، یعنی استغفار کا آپ نے ورد کرنا ہے، چاہے 100 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صبح کا آغاز بھی استغفار سے کرتے اور رات کا اختتام بھی استغفار سے کرتے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد ضرور پڑھیں، چاہے کوئی استغفار کی دعا پڑھ لیں یا پھر صرف استغفر اللہ یا استغفار ہی پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، استغفار پڑھنے سے آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور اس خوف کی وجہ سے آپ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گر گیا، تو وہ آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کی یاد میں اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ حتیٰ کہ جہنم کی آگ اتنی زیادہ بھڑکتی ہے، اتنی تیز ہے کہ سمندروں اور نہروں، ندیوں کا پانی بھی اگر جہنم کی آگ پر ڈال دیا جائے تو وہ بجھتی نہیں بلکہ مزید بھڑکتی ہے۔ تو جب وہ ندیوں اور سمندروں کے پانی سے بھی بجھتی نہیں، تو اللہ رب العزت کی یاد میں گرے ہوئے ایک آنسو کی وجہ سے وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ توبہ استغفار کیا کریں، اللہ کی یاد میں رویا کریں، اللہ سے ڈرا کریں، اور خوف خدا کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں جس دن آنسو آ گیا، آپ سمجھ لیں کہ آپ کی آخرت بہتر ہو گئی، آپ کا آخرت میں ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار ضرور پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ نمبر 2 پہ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، خواہش ہوگی، اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پورے دن کا عمل ہے، نماز فجر سے لے کے نماز تہجد تک کا عمل ہے۔ جب آپ کا دل چاہے اس وظیفے کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے کر سکتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، باوضو حالت میں پڑھیں گے تو دگنے فائدے ہوں گے۔ درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس ذکر کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے۔ یاد رکھیں، یہ ایسے بابرکت کلمات ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے دن کا آغاز بھی اس دعا سے کرتے اور اختتام بھی اسی پر کرتے۔ جس طرح استغفار کو انہوں نے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اسی طرح ان کلمات کو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے بڑی بڑی مددیں حاصل کی ہیں۔ رب کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر موقع پر مدد کی جب بھی انہوں نے ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے مانگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھتے تو اللہ کی غیبی مدد نصیب ہو جاتی، مسائل حل ہو جاتے، پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سخت پریشانی میں ہوتے تو یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ان کلمات کو بکثرت پڑھتے، اللہ کی مدد حاصل انہیں ضرور ہوتی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کلمات کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھ لیں یا 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام صداؤں کو ضرور سنے گا، اور آپ جو بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا، اور جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا رب کریم وہیں آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو آپ ضرور پڑھیں، اس کے معجزات پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔